الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد ادارے کے لیے، پڑھانے والے اساتذہ کے لیے، ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے، محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والے دوستوں کے لیے، تعاون کرنے والے احباب کے لیے واقعتاً خوشی کا موقع ہے۔ اس سال 10 طلباء نے حفظ مکمل کیا۔ جن لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کی لائن سے واسطہ ہے، ان کو اندازہ ہے کہ کتنی محنت کرنا پڑتا ہے، بچے نے کتنی محنت کی، استاد نے کتنی محنت کی، ماں باپ نے بھی قربانیاں دی، جتن کیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین بتلایا۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بچہ 3-4 سال میں حفظ مکمل کرتا ہے، لیکن 30 سال میں حافظ بنتا ہے۔ ان کا ملفوظ ہے کہ 3-4 سال میں حفظ مکمل کرتا ہے، لیکن حافظ بنتا ہے 30 سال میں۔ کیا مطلب ہے؟ حفظ مکمل ہو گیا، ایک بیٹھک میں سنا دیا، لیکن صحیح پختگی، مکمل پختگی جیسا حافظ ہونا چاہیے وہ 30 سال تک پڑھنے پڑھانے تراویح میں کھڑے رہنے کے بعد ہی آئے گی۔ آج کل حضرت مولانا حمید الدین عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد دلایا جا رہا ہے اور یاد رکھنے کا ہے کہ حافظ قرآن 1 سال تراویح نہیں سناتا ہے تو آدھا حافظ بن جاتا ہے، 2 سال نہیں سناتا ہے تو خدا حافظ بن جاتا ہے، یعنی مکمل بھول جاتا ہے۔ اس مجلس میں سنانا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ بعض حدیثوں میں ہے پڑھے یا پڑھائے۔ بہرحال کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی وزیر اعظم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی حکومت نہیں کہہ رہی ہے، کوئی پارلیمنٹ نہیں کہہ رہی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑا کوئی علم والا ہی نہیں، جن سے بڑی عقل والا ہی نہیں، مقام نبوت کے پورے استحضار کے ساتھ، منصب نبوت کے پورے دھیان کے ساتھ اس حدیث میں غور کیجئے کہ آقا نے فرمایا تم میں کا سب سے زیادہ بہتر وہ ہے۔ اس حدیث کو سنا حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ نے، بیٹھ گئے، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے۔ حضرت ابو بکر یہ حضرت عثمان کے زمانے کے تھے،
حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے یہ حدیث سنی، حضرت عثمان سے سنی۔ حضرت علی کا دور، بعد کے خلفاء کا دور، حجاج بن یوسف کے دور تک تقریباً 40 سال قرآن پڑھنے پڑھانے کی مصروفیت کو انہوں نے اپنایا، اور فرماتے تھے وَذَلِكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدَ هَذَا، اسی حدیث نے مجھے بٹھا دیا۔ حضرت امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ 70 سال قرآن پڑھنے پڑھانے کی مشغولیت رہی۔ حضرت ابو منصور خیاط بغدادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اندھوں کو پڑھایا، نابیناؤں کے استاد تھے، عرصے دراز تک شاگردوں کو تیار کیا۔ کسی نے موت کے بعد، انتقال کے بعد، مرنے کے بعد خواب میں دیکھا ابو منصور خیاط رحمت اللہ علیہ کو، کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے فرمایا نابینا لوگوں کو پڑھانے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ حافظ قرآن بننا بھی ہے، حافظ قرآن مرنا بھی ہے۔ حافظ قرآن وہ مرے گا جو عاشق قرآن بن کر جیے گا، حافظ قرآن بن کر وہ مرے گا جو عاشق قرآن بن کر جیے گا۔ خاتم قرآن بننا ہے، عالم بننا ہے، اور گہرائی حاصل کرنا ہے، مکتب پڑھانا ہے، دنیا کے کسی بھی جھمیلے میں جا کر قرآن کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ جنت میں کسی اور ڈگری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے رینک کے برابر، نمبر کی سطح کے برابر مقام نہیں دیں گے سوائے قرآن کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھو، ایک ایک درجہ آگے بڑھتے جاؤ، جیسے تم نے دنیا میں تلاوت کی، جیسے دنیا میں تم نے اہتمام کیا، ویسے پڑھو اور آخرت کے درجے پاتے جاؤ۔ بہت ضرورت ہے ہماری مائیں، ہمارے والد، ہمارے بھائی بچوں کے ساتھ قرآن پڑھیں، مدارسے کا ماحول ضرور پہنائیں گے اللہ ماں باپ کو تاج۔ سورج کی روشنی جس کے سامنے بے وقعت ہو جائے گی، لیکن ہم بھی تو ماحول بنائیں قرآن کا۔ عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، بے برکتی کی شکایت ہے۔ قرآن سے بڑا طاقتور کلام کون ہو سکتا ہے؟ بے برکتی اور شیطانیت قرآن سے ختم نہیں ہوگی تو کس سے ختم ہوگی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے علاقے میں بھیجا۔ لوگ بصرہ کے علاقے سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا ابو موسیٰ اشعری کو کس حال میں پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا ترکتہ یعلم الناس القرآن، ابو موسیٰ اشعری کو میں نے دیکھا بصرہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ غور کرو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی
اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. یا ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے بے قرار ہو گئے. کیا اللہ نے فرمایا، کیا اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے قرآن سنائیں؟ ماحول بنانا چاہیے، شرم ختم کرو، یہ جگہ شرم کرنے کی نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ علی القرآن. اے عبداللہ بن مسعود قرآن سنو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نماز میں جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ سورہ بقرہ پڑھ دیتا. اتنا پیارا لب و لہجہ، لوگوں کا دل لگتا تھا. ان سے خواہش کرتے تھے کہ وہ لمبی تلاوت کرے. بہت بڑی دولت ہے. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکاری نام اللہ نے دے دیا. میں اپنے آپ کو پی ایم نہیں کہہ سکتا، سی ایم نہیں کہہ سکتا، سرکاری عہدہ ہے. بادشاہ کا کوئی لقب ہے، وہ لقب میں اپنے آپ کو نہیں بول سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حافظ کا لقب، اپنا لقب دیا حفاظ قرآن کو. تالی کا لقب دیا، قاری کا لقب دیا. جو اللہ کے نام تھے، سرکاری اعزاز تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو دیا. قاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں قرآن میں نتلو علیک من نبأ موسیٰ، قرآن میں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اللہ تعالیٰ نے اپنا لقب دیا. کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا نام ہے. قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے. من شغلہ القرآن عن ذکری ومسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. سفارش کریں گے انبیاء، سفارش کرے گا قرآن اللہ کے دربار میں. تو حفاظ قرآن کو بچانے کا ایک طریقہ، ماحول بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ماحول بنائیں قرآن کے سننے سنانے کا. ہمیں پتا چلا 2 انجینئر باپ بیٹے ہیں، دونوں حافظ قرآن ہیں. بیٹے صاحب اپنا پارا والد کو سناتے ہیں، والد اپنا پارا بیٹے کو سناتے ہیں. ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب اور ان کے گھرانے کے بچے بچیاں پیرانی ماں کو اپنا قرآن سناتی ہیں. کتنا نورانی بن جاتا ہے ماحول. اگر ہم سفر شروع کریں، بیٹا سورہ یاسین سنا دو، سورہ واقعہ سنا دو، دادی آ گئے، نانی آ گئے، فلانی جگہ سے سنا دو. بچہ عالم کورس کر رہا ہے، کوئی دین کی بات سنا دو، نصیحت کی بات سنا دو، کوئی اچھا قصہ سنا دو. مہمان آئے، کوئی بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے فضل سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کوئی الیکٹریشین بنتا ہے تو اس کے فضل سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. حافظ قرآن کے فضل سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ عالم دین کے کمال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ حفظ قرآن کی بدولت کثرت تلاوت، سرعت تلاوت کی دولت آدمی کو ملتی ہے. کتنے آسانی کے ساتھ کم وقت میں یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں. عالمیت کرنے میں، دوسرے سبجیکٹ کے پڑھنے میں ذہن کھل جاتے ہیں جب قرآن کا نور دلوں میں آ جاتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی یہاں
شریعت کے علوم کو شروع نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ وہ قرآن حفظ نہ کر لے. لکھا ہوا ہے ضابطہ کتابوں میں. اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو عزت دی. دفنانے میں بھی احد کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو پہلے دفن کرتے تھے جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا تھا. کم سے کم عبرت لے لو غزہ والوں سے، سبق لے لو غزہ والوں سے. شرم آتی ہے ہر تھوڑے دن میں آنے والی ویڈیوز کو دیکھ کر. آج بھی اطلاع آئی 10 بیٹیوں نے بمباری میں، فاقوں میں، بارش میں، کرنٹ کے نہ ہونے، بجلی کی کٹوتی، جنازے مسلسل، یتیمی میں حفظ قرآن مکمل کر لیا. اتنی بڑی دولت ہے قرآن. باطل کے خلاف جمنے کا حوصلہ. اتنی بڑی دولت ہے سپر پاور طاقت سے مقابلے کا دم آدمی کے اندر آ جاتا ہے اگر قرآن سے ویسی وابستگی ہو جیسے کہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں تڑپتی ہماری مائیں نورانی قاعدہ سیکھنے کے لیے؟ نیتیں کر لو. جو مائیں بیٹھی ہیں وہ قرآن سیکھنا شروع کر دیں. سیکھ چکی ہیں، معمول بنائیں. معمول بنائیں. قرآن رکھے ہوئے اٹھا کر پڑھے نہیں جاتے، ہاتھ میں لے کر پڑھو. نظر کی عبادت دیکھنے کے ذریعے، ہاتھ کی عبادت پکڑنے کے ذریعے معمول بنانا چاہیے. روزانہ پاؤ پارا پڑھیں گے، 1 رکوع پڑھیں گے. بعض ضلعوں میں علماء کے گھرانے کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی تو والد نے کہہ دیا اپنے بچوں سے، بچوں میں وصیت کر رہا ہوں، میں وصیت کر رہا ہوں کہ حالات زمین آسمان بدل جائے، تراویح کا اہتمام نہ چھوڑا. والد وصیت کر لیں اور عمل کر کے بتائے. ان کے ماں باپ نے، ان کے بچوں نے ان کے ماں باپ کو عمل کر کے بتایا. 30 سال گزر گئے مولانا، تراویح نہیں چھوٹی. 35 سال گزر گئے، محراب سنانا نہیں چھوڑا. ایسے حفاظ کرام ملتے ہیں، ایسی مائیں ملتی ہیں. فراغت کے وقت استاد محترم نے نصیحت کی روزانہ 3 پارے پڑھنا. بڑھاپا آ گیا، بتایا انہوں نے کہ روزانہ 1 منزل پڑھتا ہوں. یلندو ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک قدیم عالم دین ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب سے حافظ بنا ہوں روزانہ 1 منزل پڑھتا ہوں. اور بڑھاپا آ گیا، قبر میں پیر لٹکنے لگ گئے. اب میں اپنی مقدار بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حفظ قرآن، تلاوت قرآن کی مقدار بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم سب دوستوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی ہم قدر کریں. سونا گم گیا غم ہوتا، بارش پر زمین پر قبضہ ہو گیا بے چینی ہوتی ہے. انگوٹی گر گئی شادی کے فنکشن ہال میں، نیند نہیں آتی ہے ہماری ماں کو. بچے کے سینے سے 4 پارے نکل گئے، 10 پارے نکل گئے، پورا قرآن نکل گیا. کیوں بوجھ محسوس نہیں ہوتا؟ خود حفاظ کرام کو بوجھ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ کمی محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ نعمتوں کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. حافظ قرآن کی قدر کی، اللہ عالم دین بنائیں گے، داعی بنائیں گے، اللہ والا بنائیں گے، عظیم شخصیات پیدا کریں گے اگر ہم نے ان بچوں کی اور حفظ قرآن کی نعمت کی قدر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اپنی آخرت بنانے، اپنے معمول کا حصہ بنانے اور ماحول بدلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔